بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی ٹھگ شہزادہ بائے مظہر کلیم ایم اے۔ پچھلے وقتوں کا ذکر ہے کہ ملک نجاشیہ پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے عدل و انصاف پر اور غربا پرواری کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے ملک کی رعایا اس سے بے حد خوش تھی اور تمام چھوٹے بڑے اس کی تعریفیں کرتے تھے اور گن گاتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ عامر تھا۔ شہزادہ عامر میں ویسے تو اپنے باپ کی طرح تمام خوبیاں موجود تھیں، مگر اس میں ایک ایسی خامی تھی جس سے تمام رعایا نالاں تھیں۔ خامی یہ تھی کہ وہ بے حد عیار طبیعت کا مالک تھا اور کسی بھی شخص سے ٹھگی کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ کئی بار لوگوں نے بادشاہ کے پاس اس بات کی شکایتیں بھی کی تھیں، مگر بادشاہ اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر شکایت لے کر آنے والوں کو ان کے نقصان سے زیادہ انعام و اکرام دے کر واپس کر دیتا، اور جب وہ شہزادہ عامر کو تنبیہ کرتا تو اس وقت شہزادہ خاموش رہتا، مگر بعد میں پھر لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیتا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اور دیگر درباریوں سے بھی اس سلسلے میں مشورہ لیا، مگر کوئی مشورہ بھی شہزادے کو باز نہ رکھ سکا۔ آج بھی بادشاہ دربار عام میں بیٹھا ہوا ملک کے انتظام کے متعلق وزیروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ شہزادہ عامر بھی اس کے ساتھ ہی ایک کرسی پر خاموش بیٹھا تھا کہ ایک بڑھیا روتی پیٹتی دربار میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سے انصاف کی فریاد کرنے لگی۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر ظلم ہوا ہے، انصاف کیا جائے۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، کس نے تم پر ظلم کیا ہے بوڑھی اماں؟ ہمیں بتاؤ، ہم ضرور انصاف کریں گے۔ بادشاہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، حضور، شہزادہ عامر نے میری بکری ٹھگ لی ہے۔ یہ بکری میرے گھر پیدا ہوئی تھی اور مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ دوسرا، میں اس کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی کہ شہزادے نے مجھ سے دھوکے سے وہ بکری لے لی۔ انصاف کیا جائے اور مجھے بکری واپس دلائی جائے۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے غسیلی نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ تفصیل سے بتاؤ بڑھی اماں، شہزادے نے کس طرح تم سے بکری حاصل کی؟ بھلا شہزادے کو ایک بکری دھوکے سے حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں بکریاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بادشاہ نے اس بار غسیلے لہجے میں کہا، حضور، میں یہاں سے دور ایک جنگل کے کنارے پر اپنی جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ چند روز ہوئے شہزادہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزرا۔ میری بکری جھونپڑی سے باہر بندھی ہوئی تھی۔ شہزادہ وہاں رک گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ بکری اسے دے دو اور جتنی رقم چاہو اس سے لے لو۔ میں نے انکار کیا تو شہزادے کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ میری بکری کھول لیں۔ اس کے ساتھیوں نے میری بکری کھول لی اور شہزادے نے روپوں کی ایک تھیلی میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہا کہ لے بڑھیا، ہم نے تمہیں 10 بکریوں کی قیمت دے دی ہے۔ میں انکار کرتی رہی، روتی پیٹتی رہی، مگر شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے میری ایک نہ سنی اور بکری لے کر جنگل میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ بڑھیا نے روتے روتے تمام تفصیل بتائی۔ تو بوڑھی اماں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ شہزادے نے تمہیں ایک بکری کے بدلے میں 10 بکریوں کی قیمت ادا کر دی ہے۔ گو یہ اپنی جگہ جرم ہے کہ کسی سے زبردستی کوئی چیز حاصل نہیں کی جائے گی، مگر ٹھگی تو نہیں ہے۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں بڑھیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، حضور، میری پوری بات تو سنیے۔ شہزادہ اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو اس میں اشرفیوں کی بجائے ٹین کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ بڑھیا نے مزید بتایا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بادشاہ نے چونکتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے وہ تھیلی، اس میں وہ ٹین کے ٹکڑے ابھی تک موجود ہیں۔ بڑھیا نے اپنے لباس کے اندر سے تھیلی نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے ایک دربان کو تھیلی لے آنے کا اشارہ کیا اور دربان نے وہ تھیلی بڑھیا کے ہاتھ سے لے کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وہ تھیلی دیکھی۔ تھیلی پر واقع شہزادے کا مخصوص نشان موجود تھا۔ جب بادشاہ نے تھیلی کا منہ کھول کر دیکھا تو پوری تھیلی ٹین کے گول ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہزادے، اٹھ کر سامنے کھڑے ہو جاؤ اور مجھے جواب دو کہ بڑھیا جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے۔ بادشاہ نے بڑے غسیلے لہجے میں شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ بڑے اطمینان سے اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر بڑھیا کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو کر بادشاہ سے مخاطب ہوا۔
حضور، بڑھیا کا آدھا بیان سچا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے جا رہا تھا کہ بڑھیا کی جھونپڑی کے باہر بندھی ہوئی بکری مجھے نظر آ گئی۔ بکری بے حد تندرست تھی۔ میں نے سوچا کہ شیر کے شکار کے لیے چارے کے طور پر یہ بکری ٹھیک رہے گی، چنانچہ میں نے بڑھیا سے بکری کا سودا کیا تو بڑھیا پہلے تو بکری دینے پر رضامند نہ ہوئی، مگر جب میں نے اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلی کا لالچ دیا تو بڑھیا راضی ہو گئی، چنانچہ میں نے اشرفیوں سے بری ہوئی تھیلی دے کر بکری سے حاصل کر لی۔ یہ ہے اصل واقعہ، شہزادے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں حضور، شہزادہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ درست ہے۔ بڑھیا نے فوراً شہزادے کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا جس وقت تم نے یہ تھیلی بڑھیا کو دی تھی وہ واقعی اشرفیوں سے بری ہوئی تھی؟ بادشاہ نے شہزادے سے سوال کیا۔ جی ہاں حضور، یہ تھیلی اشرفیوں سے بری ہوئی تھی۔ اب یہ بڑھیا دھوکہ دینے کے لیے اس میں ٹین کے ٹکڑے بھر کر لائی ہے، شہزادے نے جواب دیا۔ بادشاہ اب شش و پنج میں پڑ گیا کہ کس کی بات مانے یا کس کی نہ مانے، کیونکہ دونوں ہی صورتیں ممکن ہو سکتی تھیں۔ شہزادہ بھی جھوٹ بول سکتا تھا اور بڑھیا بھی۔ شہزادے کے ساتھیوں سے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ شہزادے کے ساتھی تھے، انہوں نے شہزادے کی حمایت کرنی تھی۔ ویسے بھی بادشاہ کو زیادہ امید یہی تھی کہ شہزادے نے ٹھگی کی ہوگی، مگر اس کا کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، بوڑھی اماں، مجھے معلوم نہیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا شہزادہ، بہرحال چونکہ تم فریاد لے کر ہمارے پاس آئی ہو، اسی لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دے دوں تاکہ تم راضی ہو کر چلی جاؤ، پھر ہم تحقیقات کریں گے، اور اگر شہزادہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ حضور، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھ بڑھیا پر احسان کر رہے ہیں، مگر حضور میں اپنی بکری واپس لینا چاہتی ہوں۔ مجھے اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بکری سے بچوں کی طرح پیار تھا، اور کوئی ماں بھلا اپنے بچے کو فروخت کرتی ہے، چاہے اس کے بدلے میں 7 بادشاہوں کی دولت کیوں نہ دی جائے۔ بڑھیا نے جواب دیا، بکری کہاں ہے؟ بادشاہ نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، حضور وہ بکری تو شیر کے شکار میں کام آ گئی، شیر اسے کھا گیا تھا۔ شہزادے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں، سنا تم نے؟ تمہاری بکری تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تم اشرفیاں لے لو اور اس سے 2 اور بکریاں خرید لو۔ بادشاہ نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں حضور، اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو انصاف کریں اور مجھے میری بکری واپس دلائیں، ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کروں گی، وہ ضرور انصاف کرے گا۔ بڑھیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ بادشاہ کو بڑھیا کی بات سن کر بے اختیار جھرجھری آ گئی، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا، بکری تو ہلاک ہو چکی تھی، اب وہ بکری کہاں سے لے آتا؟ ادھر بڑھیا بضد تھی کہ وہی بکری لے گی۔ ابھی بادشاہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بوڑھی اماں، تم خود سوچو کہ تمہاری بکری تو مر چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتی، تم اس کے بدلے میں جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے۔ تم ایک ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو جس کے انصاف کی دور دور تک دھوم ہے، اسی لیے یہ موقع ہے کہ تم مانگ لو، 2 تھیلیوں کی بجائے 3 تھیلیاں لے لو، 4 لے لو۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں ہاں، تم جو مانگو تمہیں مل سکتا ہے۔ بادشاہ نے بھی وزیر کی تائید کرتے ہوئے کہا، حضور اعلیٰ، پہلے تو یہ فیصلہ کیجئے کہ میری بات درست ہے یا شہزادے کی، تاکہ اصل مجرم کا پتہ چل سکے۔ بڑھیا اپنی بات پر اڑی رہی۔ بادشاہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تھیلی میں سے ٹین کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ٹکڑا بے حد صاف ستھرے ٹین کا تھا اور اسے بڑی نفاست سے اشرفی کی سائز کا کاٹا گیا تھا۔ اس نے دوسرا ٹکڑا نکال کر دیکھا، وہ بھی ویسا ہی تھا۔ شاہی سکہ خانے کے انچارج کو فوراً حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے وزیر اعظم کو حکم دیا اور وزیر اعظم نے ایک دربان کو اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی سکے خانے کا انچارج بادشاہ سلامت کے سامنے مؤدبانہ انداز میں سلام کرتا ہوا حاضر ہوا۔ شاہی سکہ خزانہ کے انچارج نے بڑے ادب سے وہ ٹکڑا لیا اور بغور دیکھا اور پھر بادشاہ سلامت کو واپس کرتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور والا، یہ ٹکڑا شاہی سکے خزانے میں کاٹا گیا ہے اور یہ اور اس کے ساتھ بے شمار
ٹکڑے شہزادہ عامر کے حکم سے تیار کیے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سمیت تمام درباری چونک پڑے، کیونکہ انچارج کے جواب سے شہزادے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اب شہزادہ اس بات سے بھی مکر نہیں سکتا تھا۔ شہزادے، اب تم کیا کہتے ہو؟ بادشاہ نے انتہائی سخت لہجے میں شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ بھلا کیا جواب دیتا؟ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے بوڑھی اماں، تم حق پر تھی، ہم شہزادے کو اس کے دھوکے کی عبرتناک سزا دیں گے، پہلے تم اپنا انعام مانگ لو۔ بادشاہ نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، شہزادہ میرا مجرم ہے، اس کے لیے اس کی سزا کے فیصلے کا اختیار بھی مجھے ملنا چاہیے۔ بڑھیا نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم جو سزا کہو شہزادے کو وہی سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود شہزادے کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اب شہزادے کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ وہ ان حرکتوں سے باز رہ جائے۔ تو حضور، شہزادے کو 1 سال کے لیے بطور غلام میرے حوالے کر دیا جائے، یہ 1 سال تک میرا غلام بن کر رہے گا، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں چاہتی۔ بڑھیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بڑھیا کا یہ مطالبہ سن کر تمام درباری حیرت سے دنگ رہ گئے۔ شہزادہ بھی چونک پڑا اور بادشاہ بھی، کیونکہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بڑھیا اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ شہزادہ اور بڑھیا کا غلام بن جائے، اس بات کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بڑھیا کو زبان دے چکا تھا، اگر وہ اب اس کا مطالبہ نہ مانتا تو اس کے انصاف پر حرف آتا تھا۔ چنانچہ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم شہزادے کو 1 سال کے لیے تمہاری غلامی میں دیتے ہیں، اور شہزادے تم سن لو، اب تم اس بڑھیا کے غلام ہو۔ اگر تم نے اس کا کہا نہ مانا یا اس کی غلامی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تمہیں ملک کے قانون کے مطابق موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تم بڑھیا کے ساتھ جاؤ اور دھوکہ بازی کی سزا بھگتو۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر درباریوں نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا، مگر بادشاہ نے سب کا احتجاج رد کر دیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس نے حکم دیا کہ شہزادے کے ہاتھوں میں غلامی کی نشانی لوہے کا کڑا ڈال دیا جائے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی اور شہزادے کے ہاتھ میں غلامی کا کڑا ڈال دیا گیا۔ آؤ میرے ساتھ، بڑھیا نے شہزادے سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر بادشاہ کو سلام کر کے وہ مڑ کر باہر جانے لگی۔ شہزادہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ واقعی بڑھیا نے اسے بڑی عبرتناک سزا دی تھی، اور نہ جانے 1 سال تک وہ اس کا کیا حشر کرے۔ یہی سوچتا اور دل ہی دل میں پچھتاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ بڑھیا شہزادے کو دربار سے پیدل چلاتی ہوئی اپنی جھونپڑی تک لے آئی۔ شہزادے کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اس نے ایک بار دبے دبے لہجے میں بڑھیا سے احتجاج بھی کیا، مگر بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ شہزادہ اب مرتا کیا نہ کرتا، خاموش ہو رہا۔ آخر خدا خدا کر کے بڑھیا کی جھونپڑی آ گئی۔ بڑھیا جھونپڑی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور اس سے پہلے کہ شہزادہ بھی آرام کرنے کے لیے بیٹھتا، بڑھیا نے اسے ڈانٹ کر کہا، جاؤ اور جھونپڑی سے گڑا اٹھا کر سامنے پہاڑی کے اوپر موجود چشمے سے پانی بھر لاؤ۔ کچھ دیر مجھے آرام کرنے دو، پھر بھر لاتا ہوں۔ شہزادے نے جواب دیا، خبردار، اگر میرے سامنے زبان ہلانے کی جرت کی، جاؤ اور میرے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ میں بادشاہ سے شکایت کر دوں گی، اور نتیجہ تم جانتے ہو، تمہیں ہر قیمت پر مرنا پڑے گا۔ اب تمہاری جان بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کرتے رہو۔ بڑھیا نے بڑے غصیلے لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور شہزادہ ایک طویل سانس لیتا ہوا جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہاں سے گڑا اٹھایا اور پھر دور ایک پہاڑی کے اوپر موجود چشمے سے پانی لانے چل دیا۔ تھکاوٹ کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ گڑا اٹھائے لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ خواہ مخواہ کی شرارت کے ہاتھوں اس بار وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ بڑھیا دربار میں شکایت لگائے گی اور بادشاہ حسب عادت اسے کچھ انعام و اکرام دے کر واپس بھیج دے گا، مگر یہ بڑھیا تو کوئی آفت کی پرکالا نکلی تھی۔ اس نے تو ایسا چکر چلایا تھا کہ اسے پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ اب نہ ہی وہ جان بچا کر بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی بڑھیا کی بات ماننے سے انکار کر سکتا تھا۔
کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں ملکی قانون کے تحت سزائے موت مقرر تھی اور اسے علم تھا کہ بادشاہ سلامت اپنے عدل و انصاف کی لاج رکھنے کے لیے اسے ضرور پھانسی کی سزا سنا دیں گے۔ اب تو صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ وہ بڑھیا کی منت خوشامد کر کے کسی طرح اسے رضامند کرے اور اپنے گلے میں یہ غلامی کا توق اتار پھینکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ پہاڑی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے تو چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر گڑا اٹھا کر چشمے سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ اچانک چونک پڑا، کیونکہ چشمے کے پانی میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کی تصویر نظر آنے لگ گئی تھی۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادہ لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے بت بن گیا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ لڑکی نے روتے روتے اچانک اپنا منہ اوپر اٹھایا اور شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے لڑکی اسے دیکھ رہی ہو۔ دوسرے لمحے لڑکی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اب لب ہی کھولے تھے کہ اچانک اس کی تصویر غائب ہو گئی اور اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ شہزادہ عامر تصویر غائب ہوتے ہی چونک پڑا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اس کا خیال تھا کہ کوئی اس کے قریب موجود ہے، مگر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر چشمے کے پانی میں نظر آئی تھی؟ وہ لڑکی کہاں ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ چشمے کے کنارے اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ شاید لڑکی کی تصویر دوبارہ نظر آئے، مگر تصویر دوبارہ نظر نہ آئی۔ آخر جب کافی دیر ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر اٹھا۔ اس نے پانی سے گڑا بھرا اور پھر اسے اٹھائے واپس جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اس وقت اس کی تمام تھکاوٹ دور ہو چکی تھی، کیونکہ تھکاوٹ کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب تو اس کا ذہن مسلسل لڑکی کے متعلق ہی غور کر رہا تھا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بڑھیا اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس طرح کام کرو گے تو سنو، یہاں شہزادگی نہیں چلے گی۔ تم غلام ہو، اسی لیے غلاموں کی طرح کام کرو۔ بڑھیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں جلدی آتا بوڑھی اماں، مگر وہاں چشمے کے پانی میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس میں مجھے ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی جو ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادے نے نرم لہجے میں جواب دیا، اور پھر دوسرے لمحے شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس کی بات سنتے ہی بڑھیا کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ خود بھی رونے لگی اور تیزی سے اٹھ کر اس نے شہزادے کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شہزادہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور پھر اس نے بڑی تیزی سے بڑھیا کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، بوڑھی اماں کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور پھر تم میرے پیروں کو ہاتھ لگا کر مجھے گناہ گار کر رہی ہو؟ میں تو ایک تمہارے بیٹوں کے برابر ہوں اور دوسرا تمہارا غلام ہوں۔ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں شہزادے، مجھے معاف کر دو۔ میری بھلا یہ جرت کہ میں تمہیں اپنا غلام بنا سکوں؟ یہ تو بادشاہ کا انصاف تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا، آخر کچھ پتا تو چلے، کیا بات ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ، اور یقین رکھو اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور تمہارا کام کروں گا۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، شہزادے، دراصل وہ لڑکی جس کی تصویر تم نے چشمے کے پانی میں دیکھی ہے، میری اکلوتی بیٹی نسیم ہے۔ کوئی وقت تھا کہ ہم بے حد امیر کبیر تھے۔ میرا شوہر اس لڑکی کا باپ مشہور تاجر تھا۔ ایک دفعہ وہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور میرا شوہر ڈاکوؤں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کا تمام مال ڈاکو لے گئے اور اس طرح ہم پیسے کو محتاج ہو گئے۔ شہر میں ہمارے دشمن تھے، وہ ہمیں تنگ کرنے لگے تو میں اپنی لڑکی کو لے کر یہاں جنگل کے کنارے آ گئی، اور لڑکی جب جوان ہوئی تو اس کا حسن دیکھنے کے قابل تھا۔ نہ جانے کس طرح اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ آج سے 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایک دن میں اور میری بیٹی جھونپڑی کے سامنے بیٹھے تھے کہ چند نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور زبردستی میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی، مگر اکیلی ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکی۔ میں فریاد لے کر بادشاہ کے پاس بھی گئی۔ انہوں نے لڑکی کا پتہ لگانے کی بے حد کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر میں رو پیٹ کر چپ ہو گئی۔ جس دن تم میری بکری لے گئے
اور مجھے ٹین کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھیلی دے گے تو مجھے اپنی حالت پر بے حد رونا آیا، اور میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میرا شوہر زندہ تھا۔ ہم خود ادنا ملازموں کو اشرفیوں کی تھیلیاں انعام میں دیا کرتے تھے۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی تو خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری لڑکی ملک آذربائیجان کے ظالم اور بدصورت بادشاہ جوشو کی قید میں ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر تمہاری لڑکی اس سے شادی پر تیار نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو 1 سال کی مہلت دے رکھی ہے۔ اگر 1 سال تک وہ راضی نہ ہوئی تو اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ 1 سال کی مہلت بھی صرف اس لیے دی ہے کہ اس کے شاہی نجومی نے اسے بتایا ہے اگر 1 سال سے پہلے اس نے نسیم سے شادی کی تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور اس کا ملک بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہاں، 1 سال بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ جب میں نے خواب میں روتے ہوئے اپنی لڑکی کی واپسی کی فریاد کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف ایک ایسا شخص اس لڑکی کو رہائی دلا سکتا ہے جو شہزادہ ہونے کے باوجود تمہارا غلام ہو اور غلام ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے لڑکی کی رہائی کے لیے کوشش کرے۔ جب میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بات تو ناممکن ہے، اول کوئی شہزادہ میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض محال بھی ہو جائے تو اپنی مرضی سے میری لڑکی کی رہائی کے لیے کیوں جائے گا؟ وہ تو میری لڑکی کو جانتا بھی نہیں ہوگا۔ تو بزرگ نے مجھے بتایا کہ اگر تم کوشش کرو تو ایسا ناممکن نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ شہزادے نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا ہوگا، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ لڑکی اسے دکھا دیں گے۔ یہاں میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تمہارا خیال آ گیا، کیونکہ ایک تو تم میں وہ ہر خوبیاں موجود ہیں جو ایک بہادر آدمی میں ہونی چاہیے، سوائے ایک خامی یعنی ٹھگی کے۔ چنانچہ میں نے تمہارے متعلق سوچنا شروع کر دیا، اور سوچتے سوچتے یہی ترکیب میری سمجھ میں آ گئی کہ اس بکری اور تھیلی کے عوض میں تمہیں اپنا غلام بنا لوں۔ اس طرح بزرگ کی شرط پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اور بزرگ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تمہیں چشمے میں میری لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ میں رونے اس لیے لگ گئی تھی کہ تم نے مجھے بتایا میری لڑکی تصویر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ چنانچہ اس کے دکھ کا خیال کر کے مجھے رونا آ گیا۔ بڑھیا نے شہزادے کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بڑی اماں، تم قطعی بے فکر رہو، میں تمہاری بیٹی کو رہائی دلانے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے، اگر میں تمہاری لڑکی کو دیکھ نہ لیتا تو شاید کبھی حامی نہ برتا، مگر اب تو میں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف میری ایک شرط ہے۔ شہزادے نے اٹکتے اٹکتے جواب دیا، تمہاری ہر شرط منظور ہے مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ بڑھیا نے فوراً حامی برتے ہوئے کہا، میری شرط صرف اتنی ہے کہ رہائی کے بعد اگر تمہاری بیٹی بھی راضی ہو تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں لے لینا۔ شہزادے نے سر جھکاتے ہوئے شرمیلے لہجے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی شہزادے، بھلا میں اس شرط سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے میں تمہیں گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ ٹھگی نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے میری ٹھگی کی سزا بھی مل چکی ہے۔ شہزادے نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو شہزادے، تم جیسا آدمی روئے زمین پر نہ ملے گا۔ تم بہادر ہو، خوبصورت جوان ہو، اعلیٰ ظرف کے مالک ہو، رحم دل ہو اور غریبوں پر ترس کھانے والے ہو۔ اس کے علاوہ ایک شہزادے میں اور کون سی خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ بڑھیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی کے اندر گئی اور وہاں سے ایک ہتھوڑی لے کر آئی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے شہزادے کی کلائی سے غلامی کا کڑا توڑ کر اتار پھینکا۔ اب تم آزاد ہو شہزادے، بڑھیا نے کہا۔ آزاد کہاں ہوں بڑھی اماں، پہلے تو 1 سال کے لیے تمہارا غلام بنا تھا اور اب تو تمام عمر کے لیے بن چکا ہوں۔ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، میرا بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا۔ بڑھیا نے خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اماں، تم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب اس رشتے کی لاج رکھو اور میرے ساتھ شاہی محل میں چلو۔ ایک تو تم وہاں جا کر ابا جان کو خود بتانا کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ کڑا اتار پھینکا ہے، اور پھر تمام تفصیل بھی بتا دینا۔ پھر ان کی اجازت لے کر میں تمہاری لڑکی کی واپسی کی مہم پر چل دوں گا۔ شہزادے نے کہا اور بڑھیا مان گئی۔ بڑھیا نے جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر دونوں چلتے ہوئے شہر پہنچ گئے۔ شہزادے نے ایک سپاہی سے گھوڑا لیا اور پھر بڑھیا کو اپنے پیچھے
بٹھا کر وہ شاہی محل میں پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اپنے بیٹے کی آمد کی خبر ملی تو وہ بے اختیار باہر نکل آیا، کیونکہ جب سے شہزادہ غلام بن کر گیا تھا بادشاہ تنہائی میں مسلسل روتا رہتا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کا بیٹا تو بڑے ناز و نام میں پلا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتا رہتا، مگر بظاہر ملکی قانون اور عدل و انصاف کی وجہ سے خاموش رہتا۔ جب شہزادے اور بڑھیا نے بادشاہ کو تمام تفصیل بتائی تو بادشاہ بے حد خوش ہوا، اور اس نے شہزادے کو اس مہم پر جانے کی اجازت دے دی اور بڑھیا کو اپنا مہمان بنا لیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو مہم پر جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، بیٹے، اگر آذربائیجان کوئی قریبی ملک ہوتا تو میں ضرور اپنی فوج کو اس پر چڑھا دیتا اور جنگ کر کے بھی نسیم کو واپس لے آتا، مگر یہ ملک یہاں سے اتنی دور ہے کہ وہاں تک فوجیں نہیں جا سکتی، اسی لیے مجبوراً تمہیں خود ہی جانا پڑے گا۔ ہاں، اپنی مدد کے لیے تم جتنے آدمی چاہو لے جا سکتے ہو۔ نہیں ابا جان، مجھے آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کے بعد اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں ضرور نسیم کو اس ظالم بادشاہ کے پنجے سے چھڑا لوں گا۔ میں اپنے ساتھ صرف اپنے دوست اشرف وزیر زادے کو لے جاؤں گا۔ وہ عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہے، اور میرا اتنا اچھا دوست ہے کہ وہ ضرور میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے گا، شہزادے نے جواب دیا۔ اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر اور بڑھیا سے دعائیں لے کر وہ وہاں سے اپنے دوست اشرف سے ملنے چل دیا۔ اشرف نے تمام بات سنی تو وہ فوراً شہزادے کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گیا، اور اس کے والدین نے بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ دوسرے دن صبح انہوں نے اپنی مہم پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ اشرف منزلوں پر منزلیں مارتے اور سفر کرتے کرتے آخر ایک ماہ کے بعد آذربائیجان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں تاجروں کے روپ میں تھے۔ چونکہ آذربائیجان کا بادشاہ بے حد ظالم تھا، اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بے حد سہمے سہمے اور ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی ہر طرف دندناتے پھرتے رہتے تھے، جسے چاہتے مار دیتے، جس سے چاہتے بےگار لے لیتے۔ کوئی شخص اگر انہیں سلام نہ کرتا تو اس کو مار مار کر آدھ منہا کر دیتے۔ غرضیہ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، اسی لیے لوگ بھی غریب اور بدحال تھے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر چڑھتے ہوئے بڑے اطمینان سے شہر کی سیر کرتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک شہزادہ عامر نے گھوڑا روک لیا، کیونکہ قریب ہی اس نے دو سپاہیوں کو ایک بوڑھے کو کوڑے مارتے دیکھ لیا تھا۔ بوڑھا بیچارہ چیخ رہا تھا، رحم کی فریادیں کر رہا تھا، مگر دونوں سپاہی سے مسلسل کوڑے مارتے چلے جا رہے تھے۔ بوڑھے کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، وہ تکلیف کے مارے بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر ان دونوں سپاہیوں کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ ادھر موجود لوگ کان دبائے خاموشی سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ شہزادہ چند لمحے رک کر دیکھتا رہا، پھر اس نے اشرف سے مخاطب ہو کر کہا، اشرف، یہ لوگ اس بوڑھے پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس بوڑھے کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں شہزادہ حضور، میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ ہم یہاں اجنبی ہیں، ہمیں یہاں کے رسم و رواج کا علم نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور اپنا اصل مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ وزیر زادہ اشرف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں اشرف، چاہے کچھ کیوں نہ ہو جائے، ہم بوڑھے آدمی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے، شہزادہ عامر نے کہا، اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا تیر کی طرح بھاگتا ہوا ان سپاہیوں کے قریب پہنچ گیا۔ وزیر زادہ اشرف کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے جانا پڑا۔ شہزادے نے ان کے قریب جا کر گھوڑا روکا، سخت لہجے میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رک جاؤ، مت مارو اس بوڑھے کو، یہ مر جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ سپاہیوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور تم نے ہمیں روکنے کی جرت کیسے کی؟ تم نہیں جانتے ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، تم چاہے کوئی بھی ہو، مگر میں یہ ظلم ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اگر تم نے اس بوڑھے پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ شہزادے نے جواب میں اس سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ سپاہیوں کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا، وہ بوڑھے کو چھوڑ کر ہنٹر اٹھا کر شہزادے کی طرف لپکے۔ شہزادے نے نیام سے تلوار کھینچ لی، اور پھر جیسے ہی سپاہی نے کوڑا لہرایا، شہزادے کا ہاتھ برق کی رفتاری سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے
سپاہی کی گردن اس کے دھڑ سے کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے سپاہی کا کوڑا وزیر زادے نے اپنی تلوار پر روکا اور دوسرے لمحے وہ بھی دوسرے سپاہی کا سر اتار چکا تھا۔ سپاہیوں کے مرتے ہی تمام بازار میں شور مچ گیا، لوگ دکانیں بند کر کے بھاگنے لگے، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ شہزادے نے سب سے پہلے بے نیاز ہو کر بوڑھے کو بازو سے پکڑا اور دوسرے لمحے اسے کھینچ کر اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ ادھر دوسرے بازار میں موجود سپاہیوں کو جب اپنے ساتھیوں کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ شور مچاتے اور تلواریں لہراتے ادھر بھاگے۔ نکل چلیے شہزادہ عامر، ورنہ ہمیں گھیر لیا جائے گا، وزیر زادے نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، مگر ابھی وہ بازار سے نکلے نہیں تھے کہ 20-30 سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا اور وہاں زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ شہزادے اور وزیر زادے کی تلواریں بجلی کی سی تیزی سے حرکت کر رہی تھیں اور سپاہی دھڑا دھڑ قتل ہوتے جا رہے تھے، مگر جتنے سپاہی مرتے تھے اس سے کچھ زیادہ وہاں آ جاتے تھے۔ آخر جب سپاہیوں نے دیکھا کہ اس طرح یہ اجنبی قابو میں نہیں آ رہے تو انہوں نے دور سے کمندیں پھینک کر ان دونوں کو قابو کیا اور گھوڑوں سے نیچے گھسیٹ لیا، اور پھر بے شمار سپاہی ان سے لپٹ گئے۔ چنانچہ اب وہ دونوں بے بس ہو کر رہ گئے۔ وہ زخمی بوڑھا لڑائی کے دوران ہی کہیں کھسک گیا تھا۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ چونکہ انہوں نے کئی سپاہیوں کو قتل کر دیا تھا، اسی لیے سپاہیوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جائے، وہی انہیں عبرتناک سزا دے گا۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل پڑے۔ بازار کے لوگ ان کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ظالم بادشاہ انہیں عبرتناک سزائیں دلوا کر مروا ڈالے گا، مگر شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں مطمئن تھے، کیونکہ انہوں نے مظلوم کی حمایت میں ظلم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حق پر تھے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ بادشاہ ادھیڑ عمر کا انتہائی بدصورت شخص تھا، اس کے چہرے پر ہی لعنت برس رہی تھی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی۔ جب سپاہیوں نے بادشاہ کو ان کے جرم کی تفصیل بتائی تو بادشاہ غصے سے کانپنے لگا۔ کون ہو تم اور تم نے میرے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ بادشاہ نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا، ہم ملک نجاشیہ کے رہنے والے تاجر ہیں اور پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ ہم سپاہیوں کو اس بوڑھے پر ظلم کرتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، چنانچہ ہم نے سپاہیوں کو روکا، مگر سپاہیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں تلواریں نکالنی پڑیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر زادے اشرف نے بڑے نرم لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، تم نہیں جانتے کہ ہمارے قوانین کتنے سخت ہیں۔ تم نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کر کے اتنا بڑا اور بھیانک جرم کیا ہے کہ اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے؟ معافی تو ہم تب ہی مانگیں گے جب ہم نے کوئی جرم کیا ہو۔ ہم نے صرف مظلوم کی مدد کی ہے اور ظالم کو سزا دی ہے۔ شہزادے نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیا۔ اب تو بادشاہ کو غصہ ضبط کرنا محال ہو گیا۔ وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، انہیں قید خانے میں ڈال دو اور ان کی سخت نگرانی کرو۔ کل صبح بڑے میدان میں ان کا ایک ایک عضو اور ان کے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے، یہ میرا حکم ہے، بادشاہ نے غراتے ہوئے کہا، اور سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر دربار سے باہر لے آئے، اور پھر انہوں نے ان دونوں کو ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ شہزادے کے تصور میں نسیم تاجر زادی کی شکل گھوم رہی تھی۔ وہ اس شہر میں موجود تھی اور شہزادے کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے اور ایک دفعہ اس سے دو باتیں کر لے، پھر چاہے کچھ ہو جائے اسے پرواہ نہ رہے گی، مگر ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، عملی طور پر ایسا ناممکن تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے قید خانے سے فرار ہونے کے متعلق سوچا، مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا، کیونکہ جس راستے سے وہ اندر آئے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس قید خانے سے فرار ناممکن ہے۔ یہ قید خانہ ایک پہاڑی کے اندر تھا اور باہر کے دروازے سے لے کر اس قید خانے کی کھڑکی تک مسلحہ سپاہیوں کی فوج تعینات کی تھی۔ ظاہر ہے وہ کیسے نکل سکتے تھے؟
رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی تو شہزادے نے وزیر زادہ اشرف سے مخاطب ہو کر کہا، دوست مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو، مجھے بے حد شرمندگی ہے۔ ارے نہیں شہزادہ حضور، آپ ایسا خیال بھی ذہن میں نہ لائیے، دوست تو دوست کے لیے قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، البتہ مجھے تو اس بات کی شرمندگی ہے کہ میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، ورنہ یقین رکھیں اگر کسی طرح مجھے یقین ہو جائے کہ آپ یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہیں اور بدلے میں میری جان جاتی ہے تو میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کروں گا، مگر کیا کروں، بے بس ہوں، قید خانے سے بچ نکلنے کی کوئی صورت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وزیر زادے نے جواب دیا اور شہزادہ عمر اس کی دوستی پر خوشی سے کھل اٹھا۔ واقعی دوست ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دیوار میں ہلکا سا کھٹکا ہوا، جیسے کسی نے دوسری طرف سے دیوار کو ہلکے سے بجایا ہو۔ وہ چونک کر دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ وزیر زادے نے اس کے چونکنے پر کچھ کہنا چاہا، مگر شہزادے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کسی خیال کے تحت انگلی سے دیوار کو کھٹکھٹایا۔ فوراً ہی دوسری طرف سے جواب ملا اور شہزادے کے چہرے پر خوشی کے آثار ابھر آئے۔ اسے خیال آیا کہ دیوار درمیان سے کھوکھلی ہے اور ادھر موجود کوئی آدمی ضرور اس دیوار کو کسی طرح توڑ کر انہیں رہا کرا لے گا، مگر ایسا کون ہوگا جس سے ان سے ہمدردی ہو؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہو سکتا ہے شہزادے کہ دوسری طرف ایک کوٹری ہو اور ہماری طرح وہاں بھی کوئی قیدی موجود ہو، وزیر زادے نے شہزادے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادے کا چمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا۔ واقعی اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے وہ اور وزیر زادہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے جب انہوں نے دیوار کے درمیان کے حصے کو الماری کے تختے کی طرح شمالی دیوار میں غائب ہوتے دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک دروازہ بن چکا تھا، پھر اس دروازے میں سے ایک شخص نے اندر جھانکا اور وہ دونوں ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ یہ وہی بوڑھا تھا جسے سپاہیوں سے بچانے کے چکر میں وہ اس قید خانے میں پہنچے تھے۔ بوڑھے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے سے ہٹ گیا۔ اس کے اشارے کے مطابق شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے دروازہ پار کر گئے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک خالی جگہ تھی۔ ان دونوں کے ادھر آتے ہی بوڑھے نے فرش پر موجود ایک ابری ہوئی جگہ کو زور سے دبایا اور دوسرے ہی لمحے دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ میرے پیچھے چلے آؤ، بوڑھے نے کہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک چٹان کے کونے کو زور سے ایک طرف دبایا۔ چٹان ایک طرف سرک گئی۔ اب وہاں ایک تاریک سرنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں بوڑھے کے پیچھے چلتے ہوئے اس سرنگ میں داخل ہوئے اور بوڑھے نے چٹان دوبارہ برابر کر دی اور پھر وہ تینوں تیزی سے سرنگ میں چلنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلنے کے بعد بوڑھا رک گیا اور اس کے پیچھے وہ دونوں بھی رک گئے۔ بوڑھے نے دیوار کے قریب ایک جگہ زور سے ہاتھ مارا اور دیوار درمیان میں سے ہٹتی چلی گئی۔ اب دوسری طرف آسمان نظر آنے لگ گیا تھا۔ وہ تینوں باہر آ گئے اور بوڑھے نے ایک چٹان کے کونے کو زور سے دوسری طرف کھسکایا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہاں ٹھوس چٹان تھی۔ یہ پہاڑ کی دوسری طرف تھی اور ادھر دور دور تک ویران میدان تھا۔ بوڑھا ان دونوں کو لیے ہوئے تیزی سے میدان میں چلتا گیا اور پھر جیسے ہی وہ ایک ٹیلے سے اترے انہیں شہر کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ بوڑھا انہیں مختلف جگہوں سے گزارتا ہوا ایک مکان کے دروازے پر لے آیا۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ بوڑھے نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور پھر وہ انہیں لے کر اندر آ گیا۔ انہیں کمرے میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے بوڑھا باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد ان کے لیے چائے بنا کر لایا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی بزرگ بابا، آپ نے ہمیں موت کے منہ سے نکالا ہے۔ شہزادے نے بوڑھے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نہیں نوجوان، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم دونوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر میری جان بچائی ہے۔ اب اگر تم میری وجہ سے پھانسی چڑھ جاتے تو میں تمام عمر اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ بوڑھے نے جواب دیا، مگر آپ کو ان راستوں کا کیسے پتہ چلا؟ وزیر زادے نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک ماہر معمار ہوں۔ موجود بادشاہ کے باپ نے یہ تہہ خانہ تیار کروایا تھا۔ تہہ خانہ میری نگرانی میں تیار ہوا تھا۔
بادشاہ کے باپ نے یہ خفیہ راستے بنوائے تھے، مگر ایک دن اس کا اچانک انتقال ہو گیا اور موجودہ بادشاہ نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ اس بادشاہ کو ان خفیہ راستوں کا علم نہیں ہے اور میرے علاوہ باقی تمام مومار مر کھپ گئے ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں محفوظ ہیں؟ بادشاہ یا اس کے سپاہی کو ہمارے فرار کے راستے کا علم نہیں ہو سکے گا؟ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، جب تک تم یہاں سے باہر نہیں نکلتے کسی کو تمہاری یہاں موجودگی کا علم نہیں ہو سکے گا، مگر میں زیادہ دیر تم لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکوں گا کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، میں تمہیں کھلا پلا نہیں سکتا۔ البتہ تم اپنے متعلق مجھے تفصیل سے بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ بوڑھے نے کہا۔ وزیر زادہ تو اسے تفصیل بتانے سے ہچکچایا، مگر شہزادے نے اسے تمام تفصیل بتا دی۔ بوڑھا کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادہ حضور، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس ارادے سے باز آ جائیں کیونکہ بادشاہ بہت ظالم ہے اور اس کے محل کے گرد انتہائی سخت پہرا بھی ہے۔ اس لڑکی کو وہاں سے لے کر آنے کی بات تو ایک طرف رہی، آپ کسی قیمت پر بھی اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ بھی ہو، میں نے اس لڑکی کو یہاں سے ضرور رہائی دلانی ہے۔ اگر تم کوئی ترکیب نہیں بتا سکتے تو ہمیں اجازت دو، ہم خود کوشش کریں گے۔ تمہارا بہت شکریہ، شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بیٹھو، آپ تو ناراض ہو گئے۔ بہرحال اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ مستقل مزاج آدمی ہیں۔ مستقل مزاج اور بہادر آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، ایک دفعہ میں کسی طرح محل میں داخل ہو جاؤں، پھر میں ہر قیمت پر اس لڑکی کو لے آؤں گا، شہزادے نے کہا۔ تو سنیں، اس سلسلے میں ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے۔ میرا ایک رشتہ دار شاہی محل میں مالی کا کام کرتا ہے۔ آپ اگر اپنا حلیہ تبدیل کر لیں تو میں آپ کو اس کی جگہ اندر بھجوا دوں گا، اس کے بعد آپ کی قسمت۔ بوڑھے نے کہا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ وزیر زادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی اس کا بھائی بھی شاہی محل میں جاتا رہتا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، پھر ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، تمہاری بہت بہت مہربانی۔ شہزادے اور وزیر زادے نے بیک آواز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں اس مالی اور اس کے بھائی کو بلا کر یہاں لے آتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ اشرف دونوں دعائیں کرتے رہے کہ خدا کرے مالی اور اس کا بھائی بوڑھے کی بات مان جائیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہے اور بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد بوڑھا واپس آیا۔ مالی اور اس کا بھائی اس کے ہمراہ تھے۔ بوڑھے نے انہیں خوشخبری سنائی کہ یہ دونوں مان گئے ہیں، کیونکہ بادشاہ سے سب لوگ بے حد نفرت کرتے ہیں۔ بوڑھا حلیہ بدلنے کا سامان بھی بازار سے خرید کر ساتھ لے آیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے حلیہ بدلا اور پھر مالی سے انہوں نے شاہی محل کی تمام تفصیلات پوچھ لیں اور پھر وہ شاہی محل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بوڑھے سے اجازت لے کر وہ مکان سے باہر نکل آئے اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادہ اور وزیر زادہ مالی اور اس کے بھائی کے روپ میں بڑی آسانی سے شاہی محل میں داخل ہو گئے اور بڑے اطمینان سے باغ میں اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تمام دن مسلسل وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ شام کو جب ان کی چھٹی کا وقت آیا تو شہزادے نے وزیر زادے کو آنکھ سے اشارہ کیا اور پھر غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ وہ شاہی محل کے اس حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے جسے زنان خانہ کہا جاتا تھا۔ وہ اس زنان خانے کے قریب پہنچ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ شاہی محل کا یہ حصہ دوسری عمارت سے علیحدہ بنا ہوا تھا اور اس کے گرد مسلح سپاہی بڑے چوکنے انداز میں پہرا دے رہے تھے۔ وہ دونوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے موقع کی تلاش میں تھے کہ کچھ دیر بعد ان کی طرف کی کھڑکی کھلی اور اس میں سے نسیم تاجر زادی کی شکل نظر آئی۔ وہ بڑے سوگوار انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شہزادے نے جب اسے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اب تو شہزادے کی قوت برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو اس طرف متوجہ نہ پا کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محل کی کھڑکی اس سے قریب ہی تھی۔ نسیم نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور پھر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی کیونکہ شہزادہ ایک مالی کے روپ میں تھا۔ نسیم تاجر زادی، میری طرف دیکھو، میں ملک نجاشیہ کا شہزادہ عامر ہوں، شہزادے نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے شہزادے کی طرف دیکھا
اور شہزادے کی وجاہت دیکھ کر اسے شہزادے کی بات کا یقین آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تم نجاشیہ کے شہزادے ہو، میرے ملک کے، مگر تم یہاں کیسے؟ نسیم تاجر زادی نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، میں تمہیں رہا کرانے آیا ہوں اور شاہی محل میں داخلے کے لیے مالی کا روپ دارا ہے۔ جھاڑیوں کے پیچھے میرا ساتھی وزیر زادہ بھی موجود ہے۔ شہزادے نے اسے بتایا، یہاں سے رہائی ناممکن ہے شہزادے، یہاں بڑا سخت پہرا ہے، تمہاری جان بھی چلی جائے گی، تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ اور مجھے میری قسمت کے حوالے کر دو۔ نسیم نے بڑے مایوس لہجے میں کہا، شہزادے، پہرے دار ادھر آ رہے ہیں۔ اچانک وزیر زادے نے اس کا بازو پکڑ کر نیچے کھینچتے ہوئے کہا اور شہزادہ دوبارہ جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ نسیم نے بھی کھڑکی بند کر لی۔ پہرے دار ان کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ شہزادے، نسیم کو کہو کہ وہ یہیں کھڑکی سے نیچے اتر آئے، محل کے اندر جا کر پھر باہر نکلنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ وزیر زادے نے شہزادے کو ایک تجویز بتاتے ہوئے کہا، مگر نسیم کو یہاں سے نکال کر لے جانا بڑا مشکل ہوگا۔ شہزادے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال اسے باہر تو نکالو۔ وزیر زادے نے کہا۔ چنانچہ شہزادہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اٹھا اور پھر تیزی سے جھاڑیاں پھلانگ کر کھڑکی کے قریب دیوار کے نیچے موجود جھاڑیوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے نسیم نے دوبارہ کھڑکی کھولی۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نسیم فوراً چھلانگ لگا دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شہزادے نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نہیں نہیں، ہم سب قتل ہو جائیں گے۔ نسیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جلدی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ شہزادے نے اس بار قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ نسیم کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ شہزادے نے اسے بازوؤں میں ہی سنبھال کر نیچے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا۔ نسیم تاجر زادی کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور پھر وہ دونوں رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ وزیر زادے کے قریب پہنچ گئے۔ اب کیسے باہر نکلیں؟ شہزادے نے وزیر زادے سے مخاطب ہو کر کہا، نسیم، تم منہ پر مٹی مل لو، اپنے بال بکھیر لو اور ہو سکے تو کپڑوں پر بھی مٹی مل لو تاکہ پہلی نظر میں تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ وزیر زادے نے کہا اور پھر نسیم نے ویسا ہی کیا۔ شہزادے، شاہی محل کی جنوبی دیوار کے قریب میں نے ایک درخت دیکھا ہے، اگر ہم اس درخت پر چڑھ جائیں تو اندھیرے میں آسانی سے دوسری طرف اتر سکتے ہیں، وزیر زادے نے کہا، اور شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تینوں بڑے احتیاط سے رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ اس دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سب کام بڑی آسانی سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شاید ابھی تک نسیم کی گمشدگی کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے اور اس کی تلاش شروع ہو جائے، وہ شاہی محل سے باہر نکل جائیں۔ آہستہ آہستہ وہ اس دیوار تک پہنچ گئے اور کسی پہرے دار کی نظر ان پر نہ پڑی۔ درخت کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحے چھپے بیٹھے رہے، پھر ویسے بھی اس طرف خاصا اندھیرا تھا۔ پھر وزیر زادے نے شہزادے کو اشارہ کیا اور شہزادہ خاموشی سے اٹھا اور پھر بندر کی سی پھرتی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر گھنی شاخوں میں جب وہ چھپ کر بیٹھ گیا تو وزیر زادے نے نسیم کو اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ نسیم نے کہا کہ وہ اس درخت پر نہیں چڑھ سکے گی۔ اچھا تو تم میری کمر سے لپٹ جاؤ، وزیر زادے نے کہا اور نسیم اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کی کمر پر چڑھ گئی۔ وزیر زادے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو اس طرف متوجہ نہ پا کر وہ تیزی سے اٹھا اور پھر بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہزادے کے قریب پہنچ گیا اور پھر نسیم بھی اس کی کمر سے اتر گئی۔ دیوار خاصی بلند تھی اور دوسری طرف گہری ڈھلوان تھی۔ ابھی وہ دوسری طرف اترنے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک پہرے داروں میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی دور سے چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ تمام محل میں شور مچ گیا اور پہرے دار ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر مزید مشعلیں جلنے لگیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ او، شاید انہیں نسیم کے فرار ہونے کا علم ہو گیا ہے، شہزادے نے کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، وزیر زادے نے جواب دیا، اور نسیم تاجر زادی تو بیچاری سہم کر رہ گئی، اسے اپنی موت قریب آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بے فکر ہو، ہم اس درخت پر محفوظ ہیں، وزیر زادے نے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑے کیونکہ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اوہ، مارے گئے، پہرے دار شاید ہمیں تلاش کرنے کے لیے
کتے استعمال کر رہے ہیں اور کتے ضرور نسیم کی بو سونگھتے ہوئے اس درخت کے نیچے آ جائیں گے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وزیر زادے نے چونک کر کہا۔ اب کتوں کی آوازیں قریب آتی محسوس ہو رہی تھیں، شاید کتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ وزیر زادے نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے فوراً اپنی قمیض اتار دی اور کمر میں بندھا ہوا پٹکا بھی۔ اس نے بڑی پھرتی سے قمیض اور پٹکے کو پٹیوں کی صورت میں پھاڑا اور پھر ان کے درمیان گانٹھیں باندھنے لگا۔ اس طرح کافی لمبی رسی تیار ہو گئی تو اس نے اس کا ایک سرا درخت کی شاخ سے باندھا اور پھر شہزادے کو اس رسی کے ذریعے دیوار کی دوسری طرف اترنے کا اشارہ کیا۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، مگر کتوں کی آوازیں اب کافی قریب آ گئی تھیں، اسی لیے اس نے رسی کو جھٹکا دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور پھر اس کا سرا پکڑ کر نیچے لٹک گیا۔ رسی کے ذریعے چند ہی لمحوں میں وہ نیچے پھسلتا چلا گیا۔ آدھی دیوار کے بعد رسی ختم ہو گئی تو اس نے اپنے پنجوں کے بل چھلانگ لگا دی اور پھر ہلکے سے دھماکے سے وہ زمین پر کھڑا ہو گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وزیر زادے نے نسیم تاجر زادی سے کہا اور نسیم تاجر زادی نے بھی ہمت کر کے رسی پکڑی اور پھر وہ نیچے کھسکتی چلی گئی۔ جب رسی ختم ہوئی تو نیچے کھڑے شہزادے نے اسے راستے میں ہی بازوؤں میں سنبھال کر بڑے اطمینان سے نیچے کھڑا کر دیا۔ اس کے فوری بعد وزیر زادہ بھی نیچے اتر آیا۔ جلدی کیجیے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جیسے ہی ان کی نظر رسی پر پڑی، انہوں نے محل سے باہر ہماری تلاش شروع کر دینی ہے، وزیر زادے نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ نسیم تاجر زادی تھک کر ہانپنے لگی۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے بڑھ کر تاجر زادی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر لادا اور ایک بار پھر وہ تیزی سے بھاگنے لگے۔ جلد ہی وہ محل سے دور نکل آئے۔ اب کیونکہ وہ شہر کے قریب آ گئے تھے، اسی لیے شہزادے نے نسیم کو نیچے اتارا اور پھر وہ آرام سے گلیوں میں سے ہوتے ہوئے جلد ہی بوڑھے کے مکان کے قریب پہنچ گئے۔ مگر ابھی مکان خاصا دور تھا کہ وزیر زادے نے انہیں روکتے ہوئے کہا، آپ یہاں ٹھہریے، میں بوڑھے کے گھر سے تاجر زادی کے لیے دوسرے کپڑے لے آؤں۔ اگر تاجر زادی ان کپڑوں میں بوڑھے کے گھر گئی تو کتے اس کی بو سونگھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے، وزیر زادے نے کہا، اور شہزادہ وزیر زادے کی عقل مندی پر دل ہی دل میں اش اش کرنے لگا۔ وزیر زادہ انہیں روک کر خود تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ نسیم، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، شہزادے نے کہا، اور پھر شہزادے نے تمام تفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا کہ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ۔ نسیم اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ پہلے تو وہ شرمائی، پھر اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، شہزادے، میں تمام عمر تمہاری کنیز بن کر رہوں گی، اور شہزادہ خوشی سے مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ بوڑھے کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ بوڑھے نے مردانہ کپڑوں کا ایک بنڈل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جلدی کرو، ایک طرف جا کر یہ کپڑے پہن لو، وزیر زادے نے نسیم سے مخاطب ہو کر کہا، اور نسیم کپڑے لیے ایک طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ وزیر زادے نے اس سے پہلے کپڑے لیے اور پھر انہیں بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، انہیں ٹکانے لگاؤ۔ بوڑھا کپڑے لیے ایک طرف چلا گیا اور وزیر زادہ ان سب کو لیے بوڑھے کے مکان کی طرف چل دیا۔ گو اب وہ وقتی طور پر محفوظ تو ہو چکے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ نسیم کی محل سے گمشدگی کی خبر ملتے ہی بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھے گا اور پھر اس کے سپاہی پورے شہر کے چپے چپے پر پھیل جائیں گے، اور وہ چونکہ اجنبی ہیں، اس کے لیے ان کا بچ کر نکل جانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ ایک دفعہ اگر وہ بادشاہ کے سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر انہیں فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے یہی سوچتے رہے کہ اچانک انہیں دور لوگوں کا شور سنائی دیا، اور پھر آہستہ آہستہ شور بڑھتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے ہوں اور نعرے مار رہے ہوں، مگر کوئی واضح بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اور بھی زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہی تھا کہ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ رایا بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس صورت میں ان کے بچنے کے امکانات قطعی ختم ہو گئے تھے۔ آپ یہاں ٹھہریے، میں باہر جا کر صورتحال معلوم کرتا ہوں، وزیر زادے نے کہا۔
نہیں، تم یہیں رکو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، شہزادے نے کہا، مگر وزیر زادہ اصرار کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ ہوتا، اچانک دروازہ کھلا اور بوڑھا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ زندہ باد شہزادے، زندہ باد! ایک بہت بڑی خوشخبری سنو، ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی بجائے وزیر اعظم نے تخت سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعظم انتہائی رحم دل اور انصاف پرور ہے۔ تمام لوگ اس کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، بوڑھے نے بتایا۔ مگر یہ اچانک ہوا کیسے؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہوئی ہے کہ بادشاہ نے قید خانے سے تمہارے فرار پر غصے میں آ کر تمام پہرہ داروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوتی، اسے نسیم کے پراسرار طور پر غائب ہونے کی اطلاع ملی اور بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے محل کے پہرے داروں کے قتل کا بھی حکم دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہرے داروں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے مل کر بادشاہ کو قتل کر دیا اور وزیر اعظم کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کی خبر جب شہر کے لوگوں کو ملی تو تمام شہر خوشی سے ناچنے لگا۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، چلو یہ تو اچھا ہوا، کم از کم لوگوں کو اس ظالم سے نجات مل گئی۔ وزیر زادے نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت شہر میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ میں تمہارے لیے 2 گھوڑوں اور سفر میں کھانے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ تم اس وقت آسانی سے یہاں سے نکل سکتے ہو، بعد میں نہ جانے کیسے حالات پیش آ جائیں۔ بوڑھے نے کہا اور وہ تینوں خوشی سے اچھل پڑے اور بوڑھے کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ بوڑھا انہیں لیے ہوئے مکان سے باہر آیا اور پھر تھوڑی دور ایک احاطے میں بندھے ہوئے 2 گھوڑوں کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ شہزادے، وزیر زادے اور نسیم تینوں نے بوڑھے کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ نسیم مردانے لباس میں تھی، وہ شہزادے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ انہوں نے گھوڑے بگا دیے۔ واقعی شہر میں افراتفری مچی ہوئی تھی، لوگ خوشی سے ناچتے پھر رہے تھے، کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ کی اور صبح ہونے کے قریب وہ شہر کی سرحد سے باہر نکل گئے۔ اب وہ محفوظ تھے، شہزادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آخر منزلیں مارتے اور سفر کرتے ہوئے وہ 1 ماہ بعد دوبارہ اپنے ملک پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کو ان کی آمد کی خبر ملی تو بادشاہ بے اختیار شاہی محل سے باہر نکل آیا۔ نسیم کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے شہزادے اور وزیر زادے کو گلے سے لگایا۔ بوڑھی ماں نے نسیم کو گلے لگا لیا۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کے کہنے پر نسیم کی ماں سے شہزادے اور نسیم کی شادی کی بات کی تو نسیم کی ماں نے شادی کی اجازت دے دی اور بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے شہزادے نے تمام رعایا کے سامنے ٹھگی سے توبہ کر لی۔ اس نے آخر میں جب یہ کہا کہ لوگوں گو میں نے ٹھگی سے توبہ کر لی ہے، مگر دیکھو میں نے آخر کار ایک خوبصورت بیوی ٹھگ ہی لی ہے، تو تمام لوگ بے اختیار ہنس پڑے۔ پورے ملک میں ان کی شادی اور شہزادے کی توبہ پر 3 روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ پھر بادشاہ نے تخت شہزادے کے حوالے کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ شہزادے نے اس شان اور عدل و انصاف سے حکومت کی کہ تمام رعایا اس کے گن گانے لگی اور ملک پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ ادھر نسیم تاجر زادی بھی بے حد خوش تھی کیونکہ اب وہ ملکہ بن گئی تھی اور بادشاہ عامر اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا تھا، چنانچہ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ معزز ناظرین، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔